اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، الحمد للہ ہم نے تراویح کی نماز ادا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرمائے اور پورے رمضان استقامت سے روزہ اور تراویح کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چوتھا پارہ ہم نے سنا. تراویح میں دوسری رکعت میں ہم نے امام سے جو چیزیں سنی ان میں سے ایک اہم موضوع ہے جسے قرآن مجید نے چوتھے پارے میں بیان کیا ہے. موضوع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا غزوہ، سب سے پہلی جنگ، جسے نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں ذکر کیا، جو ہم نے نماز میں سنا. بدر کی جنگ، غزوہ بدر جسے کہا جاتا ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اور ایک ایسی تاریخی جنگ ہے جسے قرآن مجید فرقان کہتا ہے کہ اس جنگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کیا. اس جنگ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن مجید میں اسے متعدد جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو اور اسلام کو کیسے تقویت پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں تھے. آپ نے کبھی کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، نہ صحابہ کو آپ نے حکم دیا. اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، جہاں ہمارے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، قدرت نہیں، وہاں پر لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں مسلمان نوجوانوں کو بھڑکایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے دیکھو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں شہر کے اندر، فلاں ملک کے اندر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور نوجوانوں کو بھڑکا کر ایسے کام ان سے کروائے جاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بہت ہی خراب ہوتا ہے. ابھی کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو فلسطین میں معاملہ پیش ہوا، اس معاملے کے پیچھے بڑے اہل علم نے جو کلام کیا ہے، انہوں نے یہ بات صراحت سے کہی ہے کہ مسلمانوں کا آگے بڑھ کر اپنی کمزوری کے ساتھ کفار اور مشرکین اور ظالموں سے مقابلے کے لیے اترنا، جبکہ انہوں نے شروعات نہیں کی ہے، یہ طریقہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. آپ نے 13 سال تک صبر کیا ہے. 13 سال تک آپ کے سامنے صحابہ کو پر ظلم کیا گیا، مارا گیا، لیکن آپ نے کسی صحابی کو تلوار اٹھانے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. ابھی جو حملہ کیا گیا، کتنے یہود مارے گئے، اس کے نتیجے میں اب تک 30,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. 2,000 کے مقابلے میں 30,000 مسلمان مارے جا چکے ہیں. اللہ کے نبی نے 13 سال تک صبر کیا، صحابہ کو صبر کرنے کے لیے کہا. اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا ہے. آپ جب کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے. کیا آج کوئی توحید پرست سے برداشت کر سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے وہاں پر بھی صبر کیا، صحابہ کو صبر کی تعلیم دی. اللہ کے راستے میں قتال ایک عبادت ہے، اس کے شرائط اور ضوابط ہیں. انہی شرائط کے ساتھ وہ عبادت صحیح ہوتی ہے. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح قتال فی سبیل اللہ کے بغیر اگر کسی نے اللہ کے راستے میں جنگ کی، وہ جنگ نہیں، وہ دہشت گردی اور ظلم ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور خیانت ہے، اور عام لوگوں کو بھی دھوکے میں ڈالنا ہے. اور جو مسلمان وہاں ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، وہ آواز لگا رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے شروعات کی اور جذبہ دکھا کر آگے بڑھے، وہ غائب ہے میدان سے. اور پوری دنیا میں جذبات کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ میدان سے وہ سب خالی ہیں. مسلمانوں کے ساتھ یہ خیر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا 13 سال تک. آپ مدینہ تشریف لائے، 1 سال گزر گیا. دوسرے سال، دوسری ہجری میں اللہ کے نبی کے رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان جمعہ کا دن. اس وقت سب سے پہلا غزوہ اور سب سے پہلی جنگ لڑی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے بہت ہی کم تعداد میں تھے، 313 کے قریب صحابہ تھے، اور مقابلے میں جو مشرکین تھے 1,000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی. یہ سب سے پہلا غزوہ جو اللہ کے نبی کی نبی ہونے کے 14 سال کے بعد پیش ہوا.
14 سال تک آپ نے صبر کیا ہے اور ان کے ظلم کو برداشت کیا ہے، اور قرآن نے بھی آپ سے کہا کہ صبر کیجئے، پچھلے نبیوں نے بھی صبر کیا، آپ کو بھی صبر کرنا ہے۔ 14 سال کے بعد پہلا غزوہ ہوا، اور اس غزوے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کیا۔ صحابہ 313 تھے، کتنے جانور سواریاں مسلمانوں کے پاس تھی؟ 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، باقی سارے صحابہ پیدل تھے، جبکہ مشرکین 1000 کی تعداد میں ان کے پاس سواری بھی تھی اور کھانے پینے کے سامان بھی تھے، لشکر بھی مضبوط تھا، ہتھیاروں کے ساتھ لیس تھا، حتیٰ کہ زیورات کے ساتھ وہ لوگ جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اس جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، طاقت دی، قوت دی۔ اسی پارے میں اللہ نے کہا کیوں ایسے کیا گیا؟ ان تصبروا وتتقوا، اللہ کی مدد 2 چیزوں سے آتی ہے، تصبروا وتتقوا، کہ صبر کرو، جلد بازی مت کرو، صبر کرو، کہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، وتتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، دین کی پابندی کرو۔ ان 2 بنیادوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس بارے میں اللہ نے کہا غزوہ بدر میں مسلمان اگرچہ کہ کم تھے، لیکن اللہ نے انہیں غلبہ عطا کیا ان 2 بنیادوں پر، کہ مسلمانوں نے صبر کیا اور ان کے ظلم کو برداشت کیا، معاف کیا، اور برداشت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے رہے، تقوی اختیار کیا، تب اللہ نے انہیں غلبہ عطا کیا۔ کیسے عطا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا تھا، اور آپ کی اطاعت اور آپ کی بندگی کیسی تھی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 313 صحابہ اور کل لشکر میں 70 اونٹ اور 2 گھوڑے ہیں۔ اب اتنے سارے لوگ اتنے کم جانوروں پہ کیسے سوار ہوں گے؟ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہر سواری پر 3 لوگ بیٹھیں گے، ہر سواری پر 3 لوگ بیٹھیں گے۔ ایسی قسم پرسی کی حالت ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبہ اطاعت اور آپ کے اخلاق مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی سواری میں بھی 2 لوگوں کو ایڈ کر لیا، کہ جس طرح سارے صحابہ 3 صحابہ ایک سواری پر اور باری باری انہیں بیٹھنا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ بھی 2 صحابہ کو جوڑ لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت منذر کو۔ ان 2 صحابہ کو آپ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے سوار ہوئے، جب چلنے لگے اور باری کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کو نیچے اترنا تھا، حضرت علی نے اور آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے حضرت منذر نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ عام مسلمانوں کی طرح نیچے مت اتریے، ہم آپ کے بدل چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ سواری پر باقی رہیے۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جائیے ایسے نبی پر، ایسی قیادت پر، ایسی لیڈرشپ پر کہ آپ نے اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ شریک کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے زیادہ چل سکتا ہوں، تم سے زیادہ چلنے کی طاقت میرے پاس ہے، تاکہ صحابہ کو اطمینان دلا سکیں کہ پریشان نہ ہو کہ چلنے کی طاقت میرے پاس بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی چلنے پر جو مجھے اجر ملنے والا ہے اس اجر کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اللہ کے راستے میں نکلے کہ آپ کا جذبہ اطاعت ایسا اور ایسے آپ کے اخلاق ہیں، مدد اسی اخلاق اور اسی اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ کے ساتھ کیسے معاملہ کریں، مشرکین کی اتنی بڑی تعداد ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے مہاجرین سے مشورہ کیا، ابو بکر سے مشورہ کیا، عمر سے مشورہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پارے میں حکم دیتا ہے اللہ کے نبی کو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ معاملات میں مشورہ کرو، کہ مشورے میں خیر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک ہی دل ہے، وہ ایک چیز سوچ سکتا ہے، ہر چیز نہیں سوچ سکتا ہے۔ کئی دل جمع ہوتے، کئی دماغ جمع ہوتے ہیں، ہر ناحیے سے بات سوچی جاتی ہے اور اس فیصلے میں بہت خیر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم تھا مشورہ کیجیے، آپ نے مشورہ کیا۔ آپ بار بار حضرت سعد بن معاذ کو دیکھ رہے تھے جو انصاری صحابی ہیں اور سردار ہیں۔ حضرت معاذ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی انصار کی اطاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہت مشکل وقت ہے مسلمانوں کے لیے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 اور پورے لشکر کے تیاری کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ کے نبی شاید آپ ہمیں مخاطب ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ فکر مت کیجئے، اللہ کے نبی آپ فکر مت کیجئے، ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کی بات آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تو ساتھیوں نے کہا موسیٰ
تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی ہم ان کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے ہم بغیر تردد کے سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ علماء کہتے ہیں جنگ بدر کا ایک ایک قدم یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد انہی عبادت، اطاعت اور اخلاق اور اتباع سنت اور توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کا ایک ایک قدم جنگ بدر میں اللہ کے نبی سے صحابی کی اطاعت کا جذبہ کہ سمندر میں بھی اللہ کے نبی کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم فکر نہیں کریں گے، یہ جذبہ ہے جس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، مسلمان اپنے حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے انہیں یہ جاننا ہوگا کہ کن بنیادوں پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس پارے میں اللہ نے کہا صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، نبی کی سنت کی اتباع کے ساتھ، توحید کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور خود اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے، اللہ کے نبی نے اپنے سب سے مضبوط ہتھیار کا استعمال کیا۔ مومن کا سب سے بڑا مضبوط ہتھیار اس کے ایمان کے بعد دعا ہے، اللہ سے مناجات ہے کہ آدمی اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے جو چیز وہ چاہتا ہے، کہ ساری قدرت اور طاقت تو اسی کی ہے، نفع نقصان تو اسی کے پاس ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی جنگ بدر کی رات، صبح میں جنگ ہونے والی ہے، رات میں اللہ کے نبی ایسے دعا کر رہے تھے، قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اتنا آپ گڑ گڑا رہے تھے، آپ کے اوپر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی، اتنا گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اور علماء کہتے ہیں مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے دعا بھی ویسی ہی ہونا چاہیے۔ ہماری مصیبت بڑی ہے لیکن دعا رسمی دعا ہے، 2 جملے 4 جملے، ایک نبی ہوتے ہوئے ایسی وہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے بدن پہ جو چادر ہے وہ چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھ نہیں سکے، وہ پیچھے سے آ کر چادر کو آپ کے کندھے پر ڈالتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ مدد کو نازل کرے گا۔ اور اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جس چیز کا تو نے مجھے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر اس چھوٹی سی ٹولی کو تو تباہ کر دے گا تو اس زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ علماء کہتے ہیں صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، امت پہ اتنا بڑا احسان ہے ان کا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر بدر میں سب کے سب ہلاک ہو گئے، اس زمین پہ کوئی اسلام پر عمل کرنے والا نہیں بچتا۔ اسی لیے صحابہ میں افضل ترین صحابہ خلفائے راشدین 10 مبشرہ کے بعد اہل بدر ہیں۔ جو لوگ بدر میں شریک تھے سب سے افضل صحابہ ہیں وہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، 1000 فرشتوں کو اس نے نازل کیا۔ قرآن مجید کی آیت جو ہم نے سنی تراویح میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کہتا ہے ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کمزور تھے، بہت کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، لہٰذا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ مدد کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مدد ہر کسی کو چاہیے لیکن تقوی کسی کو نہیں چاہیے۔ مدد سب کو چاہیے لیکن تقوی زندگی میں کسی کو نہیں چاہیے، پھر اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا واتقوہ، اس اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جس نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ اللہ کی مدد اتری۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نے آواز سنی، ایک آواز حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ میں نے سنا اچانک ایک مشرک ہلاک ہو کر نیچے گر گیا، اس کا ناک بھی کٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی مسخ ہو گیا۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں نے جنگ کے درمیان کسی کی آواز سنی اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ ہے اور حیزوم اس کے گھوڑے کا نام ہے کہ وہ فرشتہ تیسرے آسمان سے اپنے گھوڑے کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اور آگے اللہ نے اور واضح کیا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، فرشتے جو اترے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، تاکہ تمہارے دلوں میں اطمینان ہو۔ وما النصر الا من عند اللہ، فرشتوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ فرشتے مدد کرنے کے لیے اترے ہیں۔ وما النصر الا من عند اللہ، مدد جب بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔
اللہ کہتا ہے فرشتے یہ صرف اللہ کی طرف سے تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے، وہی مدد کرتا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر فرشتوں کے اگر اپنے حکم سے ساری فوج کو وہ ہلاک کر دے۔ یہ فرشتوں کا نزول تمہارے اطمینان کے لیے ہے، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی مدد کی۔ 70 مشرکین مکہ اس میں قتل کیے گئے، جن میں سب سے بڑے بڑے سردار اس میں قتل کیے گئے، جن میں سب سے بڑا نام ابو جہل ہے۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ جنگ بدر میں اللہ نے اسے اپنے انجام تک پہنچایا۔ نبی کے نبی بننے کے بعد سے لے کر 14 سال تک اس نے اتنا اذیت پہنچائی اللہ کے نبی کو کہ اسے قتل کرنے والے کون ہیں؟ قتل کرنے والے بڑے بڑے صحابہ نہیں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جنگ کی حالت میں میں نے 2 بچوں کو دیکھا جو میرے پاس آ کر پوچھتے ہیں چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہا انہوں نے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے، اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے، یا تو وہ مجھے ہمیں مار دے یا ہم اسے مار دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میری خواہش ہوئی ایسا جذبہ ان چھوٹے بچوں کے پاس، کہا کہ میں نے انہیں دکھایا 2 بچوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا، اسے اپنے انجام تک پہنچایا، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ہے وہ ابو جہل، جس نے ہر کفر میں ہر اذیت میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ جنگ بدر میں بھی ابلیس کے برابر جس نے کردار ادا کیا ابو جہل ہے۔ اللہ نے بچوں کے ذریعے سے اسے ہلاک کر دیا۔ یہ جنگ بدر ہے جس میں اللہ نے اپنے مدد کے کرشمے دکھائے اور ایسے ایسے مناظر دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ اس میں شریک ہوئے سب سے افضل ترین صحابہ ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا آپ صحابہ جو بدر میں آئے تھے ان کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جو بدر میں شریک ہوئے تھے وہ سب سے افضل مسلمان ہیں، ہمارے پاس سب سے افضل مسلمان ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا ایسے ہی آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں جو فرشتہ بدر میں اترا وہ سب سے افضل فرشتہ ہے۔ سارے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہ جو بدر میں اترے۔ علماء کہتے کیوں؟ جنگ بدر کی جو کیفیت تھی، مسلمانوں کی تعداد کم، اسلحہ کم، طاقت کم، ایسے وقت میں اطاعت اور توحید کے جذبے کے ساتھ کھڑا رہنا یہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں کتنا مضبوط ایمان ہے۔ عام حالات میں تو ہر کوئی دین کی بات کرتا ہے، اطاعت کی بات کرتا ہے، مشکل حالات میں جو آدمی دین کے لیے کھڑا ہو، اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے جو اہل بدر نے ثابت کی۔ حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئیں جن کا نام ہے ام حارثہ۔ ام حارثہ نے آ کے کہا اللہ کے نبی میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حارثہ نوجوان بیٹا، اور کہتی اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے کہ میرے دل میں اس کی کیسی محبت ہے۔ ایک ماں ہے جس ماں کا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میرے دل میں اس کی کیسی محبت ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوا، اس کا کیا انجام ہوا۔ اگر وہ جنت میں چلا گیا تو پھر میں نہیں روؤں گی، اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو مجھے بتائیے تاکہ میں وہ کروں جو مجھے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ام حارثہ سے کہا یہ تمہاری بات ٹھیک بات نہیں، جنت ایک نہیں، جنت تو بہت ہیں، جنت کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا انہ فی الفردوس الاعلی من الجنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ام حارثہ خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا جنت میں نہیں جنت الفردوس میں گیا ہے، جنت الفردوس میں۔ جبکہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت حارثہ کی شہادت میدان جنگ میں نہیں ہوئی تھی، وہ جنگ میں تلوار لے کر نہیں گئے تھے، وہ کسی اور کام پر مأمور تھے۔ اچانک ایک تیر آ کر لگا اور اس تیر کی وجہ سے صحابی کی موت ہو گئی۔ ابن کثیر کہتے رحمۃ اللہ علیہ وہ جو جنگ کے میدان میں تھے نہیں، وہ جو کسی اور کام پہ مصروف تھے، ان کی جب موت ہوئی جنگ بدر میں، جب انہیں فردوس ملی، وہ لوگ جو جنگ میں لڑ رہے تھے اللہ انہیں کیا عطا کرے گا۔ آپ سوچئے جو اس میں شہید ہوئے ان کے لیے اللہ کے پاس کیا درجہ ہے۔ یہ غزوہ بدر ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے گنتیوں پہ کوئی فرق نہیں ہے، طاقت اور اسلحے پہ کوئی فرق نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں نے ان شرائط کو، ان ضوابط کو پورا کیا ہو جن ضوابط کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد تقوی اور صبر کے ساتھ آتی ہے، اور تقوی بغیر توحید کے، بغیر سنت کی اتباع کے اس کا کوئی
کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صبر کو لائیں, برداشت کرنے کی صفت کو لائیں, اور مشکل حالات میں بھی دین پر جمے رہنے کی یہ صفت ہمارے اندر ہو. ہم یہ دیکھ کر گھبرا نہ جائیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں مسلمان, قرآن کہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پارے میں کہتا ہے, مسلمان تو مسلمان, اللہ کے راستے میں نبیوں کو بھی قتل کیا گیا ہے. کوئی عام مسلمان قتل ہوتا ہے, آپ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں نبیوں کو قتل کیا گیا ہے. کتنے صبر کی ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ عام مسلمانوں کا قتل دیکھ کر, ان کے حالات کو دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. نبیوں کو بھی قتل کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. لہٰذا صبر کی ضرورت ہے, اور دوسرا تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے. اور آخری بات, علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ جنگ, غزوہ, اللہ کے راستے میں لڑنا, جان کو قربان کرنا, یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. کم از کم درجہ یہ ہے کہ مومن اللہ کے دین کی صحیح فہم اپنے اندر پیدا کرے. بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ اپنا وقت قربان کر کے صحیح دین کی پہچان نہیں کرنا چاہتے کہ صحیح خالص دین کیا ہے, توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, صحابہ کا منہج کیا ہے, یہ آپ جاننا نہیں چاہتے. اتنا وقت آپ قربان نہیں کرنا چاہتے, پھر اللہ کے راستے میں کیسے قربانی دیں گے؟ اور وہ قربانی ہوگی تو آپ کے دل میں ایمان کیسا ہوگا؟ کم از کم ہمارے پاس یہ جذبہ ایمان کا ہونا چاہیے. قتال تو اپنے شرائط کے ساتھ پورا ہوتا ہے, کم از کم جذبہ یہ ہونا چاہیے. صحابہ نے رمضان میں حالت سیام, روزے کے دن اللہ کے راستے میں قتال کیا, شہید بھی ہوئے. کم از کم اتنا جذبہ ہو, صحیح دین سیکھنے کا شوق ہمارے پاس ہو, اس کے لیے محنت جستجو ہمارے اندر ہو. نمبر 2, مسائل شرعیہ کو لے کر, فقہی مسائل کو لے کر, وہ مسائل جو علماء سے سنتے ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے بعض لوگ ان فقہی مسائل کو لے کر آپس میں اسے اختلاف کا سبب بناتے ہیں. آپ کے پاس اگر اتنی بھی فہم نہ ہو کہ فقہی مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے, کہاں جا کر حل کیا جاتا ہے, کیسے اس پر عمل کیا جاتا ہے, اگر آپ انہی الجھنوں میں ہیں کہ ابھی فقہی مسئلے حل نہیں ہوئے, انہی کو لے کر آپ گفتگو میں بحث و تکرار اور گروہ بندیوں میں پڑے ہوئے ہیں, پھر اللہ کے دین کے لیے کیا محنت ہوگی؟ دعوت اللہ پر کام کب ہوگا؟ ذاتی زندگی میں عمل کب ہوگا؟ فقہی مسائل, شرعی احکامات جو علماء سے آپ سنتے ہیں, اختلاف ہوتا ہے بعض احکامات میں, سمجھنے کے ضوابط ہیں, ان ضوابط سے سمجھیے اور جان لیجئے دین میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل شریعت میں موجود نہ ہو. ہر مسئلے کا حل ہے, شرط یہ ہے کہ صحیح راستے سے اسے حل کیا جائے, نہیں تو پھر وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلمان صحیح دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے, اور صحیح دین کی پہچان ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس راستے پر ہمیں کام کرنا ہے, کن چیزوں پر ہمیں محنت کرنا ہے. اگر ہم ان مسائل میں الجھنوں میں پڑے رہے, پھر دین کے لیے محنت کب ہوگی؟ دعوت اللہ کا کام کب ہوگا؟ کب منہج سلف کی نشر و اشاعت ہوگی؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے. غزوہ بدر کا یہ پیغام ہمارے لیے کہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا جذبہ ہو. صحابہ نے پیدل چل کر قربانی دی, جانوں کی قربانی دی, انہی کی قربانیوں پر یہ دین اسلام کی عمارت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے, جن کا احسان کبھی ہم نہیں بھلا سکتے, جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات عطا کرے, ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے کہ جن کے کوششوں قربانیوں کے ساتھ صحیح دین ہم تک پہنچا. جزاہم اللہ خیراً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کر دین اسلام کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.